40 آیت نمبر 4 ختم ہو کر 5 شروع ہو رہی ہے. آیت نمبر 4 ختم ہو کر 5 شروع ہو رہی ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَى بِآيَاتِنَا أَنْ أَخْرِجْ قَوْمَكَ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ وَذَكِّرْهُمْ بِأَيَّامِ اللَّهِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِكُلِّ صَبَّارٍ شَكُورٍ. وَلَقَدْ اور یقیناً ارسلنا ہم نے نبی بنا کر بھیجا موسیٰ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو. ہم نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو نبی بنا کر بھیجا بِآیاتنا اپنی طرف سے نشانیاں دے کر. ان اخرج کہ تم نکالو قومک اپنی قوم کو. ان اخرج قومک کہ آپ نکالیں اپنی قوم کو من الظلمات اندھیروں سے الی النور روشنی کی طرف. اندھیروں سے اپنی قوم کو روشنی کی طرف نکالیے. وذکرہم اور آپ ان کو یاد دلائیے بِأَيَّامِ اللہ اللہ کے ایام اللہ کے دن. اللہ کے دنوں سے مراد وہ دن کہ جن میں اللہ رب العزت کی طرف سے نیک بندوں پر انعام اور رحمت نازل ہوئی اور بروں پر عذاب اور ذلت مسلط ہوئی. وذکرہم بِأَيَّامِ اللہ آپ ان کو یاد دلائیے اللہ کے ایام کیونکہ ان میں بڑی عبرت اور نصیحت ہوتی ہے انسانوں کے لیے. جن کا دل زندہ ہو اور جن کی آنکھیں کھلی ہوں تو وہ ان سے بڑی عبرت اور نصیحت حاصل کرتے ہیں. ان فی ذالک بے شک اس چیز میں یعنی وہ جب ان کو آپ اللہ کے دن یاد کروائیں گے اللہ کی ایمان والوں پر اترتی ہوئی رحمتیں اور اللہ کے جو دشمن اور برے لوگ تھے اور فاسق اور فاجر اور کفار اور مشرکین ان پہ نازل ہوتی ہوئی ذلت اور عذاب جب آپ ان کو یاد کروائیں گے تو ان فی ذالک تو اس میں لآیات بڑی نشانیاں ہیں لکل ہر اس شخص کے لیے صبار جو صبر کرنے والا ہوگا شکور شکر کرنے والا ہوگا. جو صبر کرنے والا اور شکر کرنے والا ہوگا. وَإِذْ قَالَ اور جب فرمایا موسیٰ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے لِقَوْمِهِ اپنی قوم سے. اور جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے فرمایا اذکروا کہ تم یاد کرو نعمت اللہ کا وہ احسان علیکم جو اس نے تم پر کیا. اذ جب انجاکم اللہ نے تمہیں نجات عطا فرمائی من آل فرعون فرعونیوں سے. جب اللہ نے تمہیں فرعونیوں سے نجات عطا فرمائی یسومونکم وہ تمہیں تکلیفیں پہنچاتے تھے سوء العذاب بہت برے طریقے سے. یسومونکم سوء العذاب وہ تمہیں طرح طرح کی تکلیف دہ مصیبتوں میں مبتلا کرتے تھے. بنی اسرائیل پر بڑا مشکل وقت گزرا ہے فرعونیوں کے دور میں اور خاص طور پر جب یہ افواہ کہیں پھیلی اور نجومیوں نے یہ کہا کہ انہی میں ایک بندہ ایسا آئے گا جو اس فرعونی سلطنت کے زوال کا باعث بنے گا. اس کے بعد سے تو ان کو اس بری طرح مارا گیا پیٹا گیا دبایا گیا. اگر آپ نے اس کی جھلک دیکھنی ہے تو 1857 کے بعد
ہندوستان کے مسلمانوں کے ساتھ جو ہوا ہے نا، آپ وہ ایک جھلک دیکھ لیں، آپ کو تھوڑا سا اندازہ ہو جائے گا۔ انگریز نے جو ظلم و ستم کی انتہائی کی ہیں ہندوستان کے مسلمانوں پر، کیونکہ انگریز کو خطرہ مسلمان سے تھا، خطرہ انگریز کو مسلمان سے تھا کہ اس نے مسلمان سے اقتدار چھینا تھا، اور اس کے خلاف جتنی مزاحمت ہو رہی تھی مسلمان کر رہے تھے۔ ہندو مل گیا تھا، ہندو مل گیا تھا اس امید اور لالچ پر کہ یہ انگریز ہمیشہ یہاں نہیں رہے گا، یہ یہاں سے نکلے گا، اور جب نکلے تو یہاں کا اقتدار ہمارے حوالے کر کے جائے۔ ہندو اس امید پر مل گیا تھا، اور نتیجہ یہ ہوا کہ ہندو اور انگریز مل کر مسلمانوں کے اوپر ظلم ڈھاتے تھے۔ یہ تو آپ نہیں سوچ سکتے۔ میں یہ نہیں کہ آپ نے پڑھا نہیں، میں کہتا ہوں آپ سوچ نہیں سکتے کہ ہندوستان کے مسلمانوں پر، خاص طور پر ہندوستان کے مذہبی طبقے کے اوپر کیا ظلم ڈھایا ہے انگریز نے۔ اس ظلم کی پاداش میں اگر دنیا سے اس برطانیہ کے ہر شہری کو اور ہر انگریز کو 100 دفعہ مارا جائے نا تو کم ہے۔ اس کی اگر یہ آپ تھوڑا سا پڑھ لیں تو یسومونکم سوء العذاب، فلسطینیوں کے ساتھ فلسطینی نہیں، اسرائیلیوں کے ساتھ، بنی اسرائیل کے ساتھ اس وقت فرعونی کیا کر رہے تھے، آپ کو تھوڑی سی جھلک نظر آئے گی۔ یسومونکم سوء العذاب، آپ اندازہ لگائیں، یہ واقعات آپ نے بہت دفعہ پڑھا ہوگا، چھوٹی سی جھلک ہے کہ یہ قوم کس قدر ظالم سفاق ترین قوم ہے۔ انگریز قوم کس قدر ظالم سفاق ترین بے رحم قوم ہے کہ مغل بادشاہ کو جو تھا آخری بہادر شاہ ظفر، اسے ایک دفعہ کہا جی آج آپ کی دعوت ہے، آپ فرمان روائے ہندوستان رہے ہیں، آخری حکمران رہے ہیں، آج آپ کی دعوت ہے۔ حیران ہوا بیچارہ، کھانے کے لیے جب بیٹھا وہ تو اس کے سامنے بڑی بڑی ڈشیں لا کے رکھی گئی، ڈھکی ہوئی تھی، اور جب وہ آ کے بیٹھ گیا اور کھانا شروع کیا جانے لگا اور ان ڈشوں کے اوپر سے جب ڈھکن اٹھائے گئے تو اس کے بیٹوں کے ذبح کیے ہوئے سر پڑے ہوئے تھے۔ اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ کس قدر ظالم ترین سفاق ترین لوگ ہیں۔ یہ جو ہے نا بڑا ان کا اخلاق اور انصاف اور یہ باتیں ہیں، یہ صرف اپنے ملک کی حد کے اندر ہیں۔ جب یہ اپنے ملک سے باہر نکلتے ہیں نا تو آپ دنیا کے بڑے بڑے قاتل آپ اٹھا کے دیکھ لیں، آپ کو اس کے اندر یہ انگریز ہی ملیں گے، مسلمان نہیں ملے گا۔ ہاں، بڑے بڑے قاتل اٹھا کے، جنہوں نے کروڑوں انسان قتل کیا ہے، کروڑوں انسان قتل کیا ہے، اب یہ لوگ مسلمانوں کے اوپر ہمہ وقت کیوں چڑھے رہتے ہیں؟ اس لیے کہ ان کو پتا ہے کہ کوئی ایسا آپ رکھیں اپنے سامنے کے سارے ظلم جس پہ تھوپتے رہیں، ورنہ لوگوں کو ہمارے کرتوت پتہ چل جائیں گے، ورنہ لوگوں کو ہمارے کرتوت پتہ چل جائیں گے۔ اب ابھی پیچھے افغانستان میں انہوں نے جو کیا، رشیا جب آیا افغانستان میں، وہ 79 میں، آپ جانتے ہیں کہ کیا ہوتا تھا، اور یہ واقعات چشمدید گواہوں نے خود بتائے ہیں، چشمدید گواہ مطلب جو قابل اعتماد، کہ وہ مسلمان بچیوں کو افغانستان میں جب آئے تھے، افغان مسلمان بچیوں کو، باپردہ عورتوں کو، وہ کسی بھی علاقے میں آتے تھے وہاں سے زبردستی اٹھاتے تھے، اغوا کرتے تھے، ہیلی کاپٹروں یا جہازوں کے اندر، ہیلی کاپٹروں کے اندر اسپیشلی اٹھا کے لے کے جاتے تھے، اور اوپر سے ان کے پہلے کپڑے نیچے پھینکتے تھے، پھر ان کے برہنہ وجود نیچے پھینکتے تھے۔ ان جیسے ظالم دنیا میں کوئی نہیں ہے۔ یہ تو مسلمان بے وقوف جو ہے اس نے جہاد چھوڑ دیا ہے، اس لیے اتنے وہ ان کے منہ کھلے ہوئے ہیں اور اتنا یہ چڑھ رہے ہیں، ورنہ مسلمان اپنی جو قوت ہے ان کی، جو اللہ کی طرف سے دی ہوئی ہے، جو اسلام کا غلبہ ہے، جو اسلام کا دفاع ہے، جو اسلام کی سرحد ہے، آج
ہماری فوج کہتی ہے نا ہم سرحدوں کے رکھوالے ہیں، ہماری فوج کہتی ہے جہاد اسلامی سرحدوں کا رکھوالا ہے، جہاد اسلامی سرحدوں کا رکھوالا ہے۔ اسی لیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی 10 سالہ مدنی زندگی اللہ نے جہاد میں گزاری، 10 سالہ مدنی زندگی جہاد میں۔ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے جب جو مرتدین تھے ان کے خلاف سخت ترین جو موقف اختیار کیا تھا، اتنا سخت ترین تھا کہ صحابہ کرام تھوڑے سے ڈامر ڈول سے ہوئے کہ یہ اتنی سختی کی کیا بات ہے۔ اس کی وجہ یہی تھی کہ اگر ہم نے اپنی جو حفاظت ہے وہ چھوڑ دی تو دشمن ہمارے سر پہ چڑھ آئے گا، دشمن ہمارے سر پہ چڑھ آئے گا۔ اس لیے انہوں نے کہا جو ہماری حفاظت ہے نا، ہمارا جو رکھوالا ہے وہ جہاد، اس کو نہیں چھوڑیں گے ہم۔ یہ مسلمان قوم جو ہے اس کے اوپر ایسے ظالم مسلط کیے گئے کہ جنہوں نے جہاد کے خلاف پروپیگنڈے چلائے، خود پروپیگنڈا مہم چلائیں جہاد کے خلاف، مسلمان حکمرانوں نے مسلط کیے گئے ان کے اوپر۔ امت مسلمہ کو آج پھر، لیکن یہ کفر کے خلاف، مسلمان کے خلاف نہیں، کفر کے خلاف جہاد جو ہے وہ کفر کے خلاف، کفر کا زور توڑنے کے لیے، کفر کا تسلط ختم کرنے کے لیے۔ جہاں دشمن، اس لیے آپ دیکھیں نا یہ افغانستان کے جو مسلمان ہیں، افغانستان کے مسلمان انہوں نے کمپرومائز نہیں کیا کہ بھائی ہم نے جہاد کرنا ہے، اور نتیجہ کیا ہوا؟ انہوں نے کسی ایک بندے کو یا ایک قوم کو شکست نہیں دی، انہوں نے دنیا کے 43 کنٹریز کو انہوں نے شکست دی ہے، 43 ممالک کو انہوں نے شکست دی ہے۔ خیر، تو وہ یسومونکم سوء العذاب، اگر اس کی جھلک دیکھنی ہے تو وہ اس میں دیکھ لو کہ وہ تمہیں بدترین اذیتوں سے دوچار کرتے تھے۔ وَيُذَبِّحُونَ، اور ذبح کر ڈالتے تھے، ابناءکم، تمہارے بیٹوں کو، وَيُذَبِّحُونَ ابناءکم، تمہارے بیٹوں کو ذبح کر ڈالتے تھے، وَيَسْتَحْيُونَ، اور وہ زندہ رکھتے تھے، نساءکم، تمہاری عورتوں کو۔ وَفِي ذَلِكُمْ، اور اس میں، بلاء، آزمائش تھی، من ربکم، تمہارے پروردگار کی طرف سے، عظیم، بہت بڑی۔ ظاہر ہے جس قوم کی مردوں کو مار ڈالا جائے اور عورتوں کو زندہ رکھا جائے، اس سے بڑی کیا آزمائش ہو۔ وَإِذْ، اور جب، تأذن، اعلان فرمایا، ربکم، تمہارے پروردگار نے، وَإِذْ تأذن ربکم، اور جب تمہارے پروردگار نے اعلان فرمایا، لئن شکرتم، کہ اگر تم شکر کرو گے، لأزیدنکم، تو میں تمہاری نعمتوں میں اور اضافہ کروں گا۔ اگر تم شکر کرو گے تو میں تمہاری نعمتوں میں اور اضافہ کروں گا۔ وَلَئِن كَفَرْتُمْ، اور اگر تم ناشکری کرو گے، إِنَّ عَذَابِي، تو پھر میرا عذاب بھی، لشدید، بہت سخت ہے، تو پھر میرا عذاب بہت سخت ہے۔ حضرت داؤد علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اعملوا آل داؤد شکرا، اے آل داؤد میرا شکر ادا کرنا، وقلیل من عبادی الشکور، میرے بندوں میں سے شکر گزار ہوتے بہت کم ہیں، میرے بندوں میں سے شکر گزار ہوتے بہت کم ہیں، تم شکر گزاری والی زندگی اپنانا۔ تو لئن شکرتم، اگر تم شکر کرو گے، لازیدنکم، تو میں تمہاری نعمتوں میں اور اضافہ کروں گا۔ وَلَئِن كَفَرْتُمْ، اور اگر تم ناشکری کرو گے، ان عذابی، تو پھر میرا عذاب بھی، لشدید، بہت سخت ہے۔ وقال موسیٰ، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام نے یہ بھی فرمایا، ان تکفروا، اگر ناشکری کرو، انتم، تم، ومن، اور جو فی الارض، زمین میں ہیں، جمیعا، سب کے سب، ان تکفروا انتم ومن فی الارض جمیعا، اگر تم اور جو زمین میں ہیں وہ ناشکری کریں، فإن اللہ، تو بے شک اللہ تعالی، لغنی، بے نیاز ہے، اللہ بے نیاز ہے، حمید، صفات والا ہے، خوبیوں اور صفات والا ہے، یعنی تمہاری ناشکری سے اس کا نقصان نہیں ہے، جو بھی نقصان ہوگا انسان کا ہی ہوگا۔ الم یاتکم، کیا نہیں آئیں تم لوگوں کے پاس، الم یاتکم، کیا نہیں آئیں تم لوگوں کے پاس، نبأ، خبریں، حالات، احوال، الذین، ان لوگوں کے،
من قبلکم جو تم سے پہلے تھی. کیا تم سے پہلے لوگوں اور تم سے پہلے قوموں کی خبریں نہیں آئیں تمہارے پاس؟ اور وہ کون تھے؟ قوم نوح، قوم عاد اور قوم سمود. والذین، اور وہ من بعدہم جو قومیں ان کے بعد آئیں. یہ ابتدائی قومیں تھیں، قوم نوح، قوم عاد، قوم سمود، پھر بہت ساری اقوام ان کے بعد آئیں. والذین، اور جو قومیں من بعدہم ان کے بعد آئیں، لا یعلمہم، اور ان کو نہیں جانتا، الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی، جن کو صرف اللہ ہی جانتے ہیں. جاءتہم، آئے ان کے پاس، رسلہم، ان کے رسول، بالبینات، واضح دلائل اور واضح نشانیاں لے کر. فردوا، انہوں نے دیے، ایدیہم، اپنے ہاتھ، فی افواہہم، ان کے منہوں میں. انہوں نے اپنے ہاتھ ان کے منہ میں دیے یا ان کے منہ پہ رکھے. انہوں نے اپنے ہاتھ ان کے نبیوں کے منہ پہ رکھے. اس سے مراد یہ محاورہ ہے، حقیقتاً ایسا نہیں کہ انہوں نے ان کے ہاتھ، بلکہ انہوں نے نبیوں کی آواز دبانے کی کوشش کی. جب ہم کسی کے منہ پہ ہاتھ رکھتے ہیں تو ہم اس کی آواز دبانے کی کوشش کرتے ہیں. تو مقصود یہ ہے، محاورتاً یہ بات کہی گئی، مقصود یہ ہے کہ انہوں نے نبیوں کی آواز دبانے کی کوشش کی اور ان کو غلط ثابت کرنے کی کوشش کی. وقالو، اور کہنے لگے، انا کفرنا، ہم نہیں مانتے، بما، اس چیز کو، ارسلتم بھی، جو تمہیں دے کر بھیجی گئی. جو چیز تمہیں دے کر بھیجی گئی ہم اسے نہیں مانتے. وَإِنَّا، اور بے شک ہم، لفی شکن، شک میں ہیں، مما، اس چیز کے بارے میں یا اس راستے کے بارے میں، تدعوننا الیہ، جس کی طرف تم ہمیں بلا رہے ہو، مریب، اور ڈاواڈول ہیں. جس چیز کی طرف تم ہمیں بلا رہے ہو، دعوت دے رہے ہو، ہم اس پر یقین کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں. یہ بامحاورہ سا ترجمہ ہے، ہم اس پر بالکل یقین کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں. اصل میں نا، ہدایت پہ چلنا اس دنیا میں آسان نہیں ہے. ہدایت اختیار کرنا اور ہدایت پہ چلنا اس دنیا میں آسان نہیں ہے. دنیا کی اکثریت نے گمراہی کا انتخاب کیا ہے. ہم یہ قرآن کریم کے واقعات پڑھتے ہیں کہ انبیاء علیہم السلام پر ایمان لانے والوں کی تعداد کتنی ہوتی تھی؟ بہت کم، 2%، 3%، 4%، 97%، 98%، 95% انکار کرنے والے ہوتے تھے. اس لیے کہ ہدایت کس چیز کا نام ہے؟ اپنے من کو مار دینے کا، اپنی خواہشات کو قربان کر دینے کا نام ہے ہدایت. میری مرضی ختم، اللہ کی چلے گی، اللہ کے نبی کی چلے گی. ہدایت اس چیز کا نام ہے. کفر کس چیز کا نام ہے؟ اپنی من مانیوں کا، جو مرضی کرو، جو دل کرے کرو. تو انسان دنیا میں اس بہت بڑے دھوکے میں پڑ جاتا ہے کہ میں اپنی من کی خواہشات پوری کروں. اس لیے قرآن کریم نے کہا نا، ان سے بڑھ کر گمراہ کون ہے جو اپنی خواہشات کے پیچھے لگ گیا. اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو بار بار فرمایا گیا کہ اگر آپ نے حق چھوڑ کر ان کی خواہشات کو اپنایا تو پھر آگے وہ. تو ہدایت نام ہے اپنے من کو مار دینا اور اس کو اللہ کے حکم کے سامنے قربان کر دینا. اسلم، جھکا دے، سر تسلیم خم کر دے. ہدایت بہت مشکل ہے. اسی لیے آج بھی دیکھ لیں، مسلم ممالک کو دیکھ لیں کہ وہ جن غلط کاموں کو لے کے چل رہے ہیں نا، ان کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں، ان کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں. پاکستان کا معاشی نظام سودی ہے، پاکستان کا معاشی نظام سودی ہے. ہمارا حکمران طبقہ سود کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہے. حالانکہ اتنی بڑی لعنت ہے کہ اپنی ماں سے زنا کرنا چھوٹا گناہ ہے اور سود کا 1 روپیہ کھانا اس سے بڑا گناہ ہے، اس سے بڑا گناہ ہے. اور قرآن کریم نے صاف کہا اولئک اصحاب النار،
اور اللہ اور اس کے رسول سے اعلان جنگ ہے، اللہ اور اس کے رسول سے، لیکن نہیں، حکمران اس کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں، کیونکہ وہ لت ایسی لگ چکی ہے، وہ لت ایسی لگ چکی ہے. اور یہ آج سے نہیں ہے، جب سے پاکستان بنا ہے تب سے، جب سے پاکستان بنا ہے تب سے، آج سے نہیں ہے. معاشی نظام ہمارا پہلے سے ہی، پہلے دن سے ہی. آپ نے پڑھا ہوگا جب پاکستان آزاد ہوا تھا نا، یہ میسج بلکہ ساتھیوں تک پہنچا بھی ہوگا، تو ہمارے جو پہلے حکمران تھے نا، وہ صدر نہیں تھے، وہ گورنر جنرل تھے. قائد اعظم گورنر جنرل، صدر نہیں تھے. محمد علی بوگرا گورنر جنرل تھا، صدر نہیں تھا. خیال سکندر مرزا آ کر پھر وہ پہلے گورنر جنرل تھا، پھر وہ صدر بنا. اس کی وجہ کیا تھی کہ جب پاکستان 1947 کو اس کی آزادی کا اعلان کیا گیا تو پاکستان کے پاس کوئی اپنا آئین نہیں تھا. پاکستان کا بادشاہ کون تھا؟ انگلینڈ کا جو بادشاہ تھا وہ پاکستان کا آئینی حکمران تھا. ہاں، پاکستان انہی کا آئین لے کے چل رہا تھا، پاکستان انہی کے آئین پہ چل رہا تھا. 1935 کا جو آئین جو بنایا تھا نا انگریز نے، پاکستان 1947 کو اسی آئین پہ چل رہا تھا. اس کے اعتبار سے جو گورنر جنرل تھے نا، قائد اعظم، یہ اس برطانیہ کے بادشاہ کے نمائندے تھے پاکستان میں، اس کے نمائندے تھے. پھر جب 1956 میں پاکستان کا پہلا آئین بن گیا اور نافذ ہو گیا تو پھر اس کے بعد صدر پاکستان بنے سکندر مرزا. تو جب تو نظام سارے کا سارا تب سے ہی معاشی نظام وہی چل پڑا. 1948 میں اسٹیٹ بینک کا افتتاح کیا قائد اعظم نے. 1948 میں قائد اعظم نے اسٹیٹ بینک کا افتتاح کیا. یہ کون سا نظام تھا؟ وہی جو انگریز یہاں لے کر آیا تھا، اور وہ سودی نظام آج تک وہی چل رہا ہے. اور ہمارا موجودہ سیاسی ڈھانچہ اس کو تبدیل نہیں کر سکتا. ہمارا موجودہ سیاسی ڈھانچہ اس کو تبدیل نہیں کر سکتا. یہ تو خیر ملکی لیول ہے نا. اب عام سطح پہ دیکھ لیجئے، انفرادی سطح پہ دیکھ لیجئے، ہم اپنے من کی مان کے چلتے ہیں. بہت کم ہوتا ہے اللہ کی مان کے چلے، اور اس کے لیے قربانی دینی پڑے تو دیں. نہیں. تو دنیا نے گمراہی کو قبول کیا، من مانی ہے. دنیا کی بظاہر نظر آنے والی ایک خوبصورتی ہے، لذت ہے، اس کو ہم تیسرے پارے میں پڑھ کے آئے ہیں. قرآن کیسے انسان کے اندر گھستا ہے. قرآن نا انسان کو سامنے لاتا ہے. ہم نے تیسرے پارے میں پڑھا زین للناس، لوگوں کو پتہ کیا چیز اچھی لگتی ہے؟ حب الشہوات من النساء، من پسند چیزیں، من پسند چیزوں کی اٹریکشن، لوگ مرتے ہیں اس پر. نساء، عورتیں، بچے، والقناطیر المقنطرۃ من الذهب والفضہ، سونا چاندی کے ڈھیر، والخیل المسومہ، اور بہترین گھوڑے، والانعام، کھیتیاں، انعام مویشی، والحرث، کھیتیاں. یہ قرآن کریم نے اس زمانے کے اعتبار سے. آج آپ گاڑی، آج آپ بینک بیلنس، آج آپ نوٹ کرنسی، آج آپ جو ہے پراپرٹی. ہاں، آپ کھیتی کی جگہ آپ پراپرٹی کہہ سکتے ہیں نا، لینڈ آنر ہے یہ فلاں، اتنی جائیدادیں ہیں، اتنی زمینیں ہیں. یہی وہ چیزیں ہیں جن کے وجہ انسان مر رہا ہے. اور ان چیزوں کو حاصل کرنے کے لیے انسان اصول، قانون، ضابطہ، ہدایت چھوڑ دیتا ہے. ہدایت چھوڑ دیتا ہے. جب فوکس یہ چیزیں ہو جائیں نا، اور انسانیت کی فوکس آج یہ چیزیں ہیں. اسی لیے الہاکم التکاثر، زیادہ سے زیادہ کی ہوس نے مار ڈالا تم سب کو. جاءتہم رسلہم بالبینات، ان کے رسول ان کے پاس واضح نشانیاں لے کر آئے. فردوا ایدیہم فی افواہہم، انہوں نے اپنے ہاتھ ان کے منہ پر رکھ دیے. وقالوا، اور کہنے لگے، انا کفرنا، ہم نہیں مانتے، بما ارسلتم بہ، جو تمہیں دے کر بھیجا گیا ہے.
وَإِنَّا لَفِي شَكٍّ، اور ہم تو شک میں ہیں، مِمَّا تَدْعُونَا إِلَيْهِ مُرِيبٍ، جس چیز کی طرف آپ ہمیں بلا رہے ہیں نا اس کے بارے میں ہم تو بالکل شک و شبہ میں پڑے ہوئے ہیں. بس